جی ٹریک فیکٹ صاحب. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حضرت میرا یہ سوال تھا کہ ایک ہی سوال تھا کہ جیسے نارتھ سینٹینل آئی لینڈ کے جو لوگ ہوتے ہیں ٹھیک ہے، ان لوگوں کا توحید کا معیار کیا ہے؟ مینار یعنی معیار. سوری معیار، معاف ہاں کیجیے گا. ہاں توحید کا معیار کیا ہے؟ تو معیار مطلب سمجھا نہیں میں کہ توحید کیسے پہچانیں گے وہ؟ ہاں وہی مطلب اتنا عقل اور شعور تو ان کا ڈیولپ نہیں ہوا ہے، تو اتنا عقل اور شعور ڈیولپ ہو گیا کہ وہ شرک کر سکیں؟ نہیں کیونکہ وہ لوگ اسٹون ایج کی طرح جیسے رہتے تھے لوگ، ویسے ہی ابھی بھی وہ لوگ رہتے ہیں. نہیں وہ بات سمجھ گیا میں. کیا ان کے اندر اتنا عقل و شعور ڈیولپ ہو چکا ہے کہ وہ شرک کر سکیں؟ یہ تو مجھے پتا نہیں ہے. اگر اتنا عقل و شعور ڈیولپ ہو گیا کہ وہ شرک کر سکیں تو پھر شرک کا جو اپوزٹ ہے توحید، اس کی بھی عقل و شعور ان کے اندر ہے. اور اگر وہ اس عقل و شعور کو استعمال کر کے کم سے کم توحید پرست نہیں بن رہے ہیں، تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول یہ ہے، اور اسی طریقے سے بہت سے علماء یہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ پھر اگر انہوں نے توحید کا اقرار کر لیا تو وہ جنت میں ہے، اور اگر اپنی عقل کی بنیاد پر توحید کا اقرار نہیں کیا بلکہ شرک میں لگے رہے تو بھی جنت میں وہ نہیں جائیں گے، کیونکہ عقل تو ان کو دی ہے توحید اور شرک کے درمیان امتیاز کرنے کی. اور بہت سے علماء، امام غزالی اور بھی دیگر حضرات ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ان تک دین کی دعوت پہنچی نہیں، ان کو کچھ نہیں پتا اور عقل نے ان کو مس گائیڈ کر دیا ہے، تب بھی ان کا جنت میں جانا پاسبل ہے. یہ دو رائے ہمارے یہاں اسلامک لٹریچر میں پائی جاتی ہیں. اچھا شکریہ حضرت، بس میرا یہی سوال تھا. اور ایک چھوٹا سا سوال ہے ولی اللہ کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ جیسے ہم لوگ جانتے ہیں کہ فرشتے گناہ نہیں کر سکتے، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو بھی کام کرتے ہیں، اور پیغمبر بھی کچھ غلط نہیں کر سکتے. تو کیا ولی اللہ کچھ مطلب اسٹیپس لیتے ہیں تو ان میں غلطیاں ہو سکتی ہیں؟ جی ہاں بالکل. انبیاء ہی معصوم ہیں. انسانوں میں صرف انبیاء معصوم اور انفیلیبل ہیں. باقی کوئی آدمی کتنا ہی بڑا بزرگ کیوں نہ ہو جائے، کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو، غلطی اس سے بھی ہو سکتی ہیں اور ہوتی ہیں. تو لوگ اقرار کیوں نہیں کرتے ہیں ان غلطیوں کو؟ وہ آپ کے سامنے اقرار کوئی کریں گے؟ وہ خدا کے سامنے کریں گے؟ اور ٹریک فیکٹ صاحب، اقرار کرنا، لوگوں کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کرنا اسلام میں ناپسندیدہ، حرام ہے. جی ہاں منع کیا گیا. نہیں مطلب غلط چیز کو پروموٹ کرتے، جیسے کچھ قرآن اور حدیث کے خلاف باتیں ہیں، انہیں سننے کے باوجود بھی اسے فالو نہیں کرتے ہیں. ہاں تو وہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ قرآن اور حدیث کے خلاف باتیں ہیں. ان کے نزدیک وہ قرآن اور حدیث کے عین مطابق ہیں، تو وہ آپ کے مطابق ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی جو ہے وہ قرآن اور حدیث کے خلاف بات کر رہا ہے، اس کے مطابق وہ عین قرآن اور حدیث کے ہی مطابق بات کر رہا ہے، اس کی عقل ہے. اب اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ وہ آپ نہیں کریں گے، اس کا فیصلہ اللہ کرے گا کہ آپ نے سمجھا قرآن اور حدیث کو صحیح یا اس نے سمجھا قرآن اور حدیث کو صحیح. ٹھیک ہے میرے بھائی؟ جی قیامت کے دن اس کا فیصلہ ہوگا. شکریہ. چلیں جی شکریہ. اب میں آپ سبھی حضرات سے یہ گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، چونکہ یہ ایک ریلیونٹ ٹاپک ہے، اور اپنے جتنے بھی گروپس ہیں اس میں شیئر کریں. اسی طریقے سے اگر آپ لائک کریں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ جو یوٹیوب الگوریدم ہے تو آپ کے جو فالوورز ہیں یا جو آپ سے لوگ جڑے ہوئے ہیں وہ ان تک یہ ویڈیو پہنچے گی. یہ ضروری ہے کہ اسلام کا جو پیغام ہے وہ اگر آپ لوگ نہیں پہنچائیں گے، مسلمان نہیں پہنچائیں گے، تو پھر کون پہنچائے گا؟ ہمارا کام ہے یہاں آ کر گفتگو کرنا، اور آپ کا کام ہے اس گفتگو کو آگے پہنچانا.